لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو، مجھ سے امیر شہر کا ہوگا نہ احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ بڑی افسوسناک خبر جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لیونگ آن دی ایج کے سیزنز میں آپ نے ایک ایز اے میم کے طور پر ایک بندے کو دیکھا ہوگا جس کا نام سعد تھا، اور اس میں اس بندے کا بڑا ایک الفاظ مشہور ہوا تھا کہ گالی دینا مناسب نہیں ہے۔ آپ اگر وہ سیزن اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بندہ آڈیشن سے لے کر اور جتنے بھی لیونگ آن دی ایج کی جو ایپیسوڈس تھیں جتنی بھی، اس میں اس بندے کے اندر ایک عاجزی پائی جاتی تھی، اور وہ بڑی ہی غریب گھرانے سے جس کا تعلق تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، شاید بہت پرانی یہ بات ہے، بہت پرانی جو ہے لیونگ آن دی ایج کے ایپیسوڈس ہیں، وہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ اسی چیز کے بارے میں ذکر کر رہا ہوتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں بہت زیادہ غریب ہوں، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اگر کوئی غریب ہے یا کوئی کچھ ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن وہ بندہ بہت کوشش کر رہا تھا ہر طریقے سے۔ اس وقت بھی اس کے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسی لیے اسٹرگل کر رہا تھا، جاب لیس تھا، 2 بچے تھے اس کے اور اس کی وائف تھی، تو ولاگنگ کرنے کے چکر میں جو ہے نا وہ میچ کے اکارڈنگ جو ہے ولاگنگ کر رہا تھا، لوگوں سے میچ کے حوالے سے رائے پوچھ رہا تھا، تو مارکیٹ کے اندر ایک گارڈ نے اس پر اندھا دھند فائر کر دیا۔ دیکھیں، ہمارے اس کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر ایسا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ کافی ایسے واقعے جو ہے نا ہو چکے ہیں جس میں گارڈ جو ہیں وہ مار دیتے ہیں یا پھر اندھا دھند فائرنگ کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کہیں پر بھی گارڈ جو ہیں انہیں اتنی چھوٹ نہیں دی جاتی ہے جتنے ہمارے پاکستان میں جو ہے دی جاتی ہے۔ ایک نظر سے اگر آپ لوگ اگر اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ ہاں بھائی ڈکیتیاں چوریاں بہت ہیں یا پھر ان کو گن دینا بہت ضروری ہے، لیکن آپ پر یہ بھی چیز لاگو ہوتی ہے کہ آپ جب اس کو جتنی بھی کمپنیاں جو ہیں وہ سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ ہائر کرتی ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کا مینٹلی طور پہ وہ کتنا اسٹرانگ ہے، پہلے آپ نے اس کو یہ دیکھنا ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ میں گن تو پکڑا دی اور وہ اندھا دھند فائرنگ تو نہیں کرے گا نا ابھی، تو یہ ابھی آپ کمپنیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا ان کی مینٹلی کنڈیشن آپ نے ان کی دیکھنی ہے۔ تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے، کسی کو ناموس رسالت کے چکر میں مار دیا۔ اپنی ٹسل نکالنے کے لیے جو ہے نا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیکورٹی گارڈ کی نہ اتنی تنخواہیں ہوتی ہیں، نہ اتنی زیادہ ان کی بینیفٹس ہوتے ہیں، نہ تنخواہیں ہوتی ہیں، اور وہ اپنی ایک ٹسل نکالنے کے لیے بس کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، یا پھر اپنی ٹسل نکالنے کے لیے ناموس رسالت کے اوپر۔ پہلے بھی ایک بندے کو جو ہے نا سیکورٹی گارڈ نے اپنے ہی باس کو مارا تھا ناموس رسالت کے اوپر، کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ حالانکہ جب معاملہ سامنے آیا تھا تو اس میں یہی دکھایا گیا تھا کہ وہ بندہ بہت ہی عاجز بندہ تھا، اور اس کی پروفائل جب چیک کی گئی، اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ جب چیک کیا گیا فیس بک، تو اس میں وہ کافی ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوسٹ کرتا رہتا تھا، یعنی کہ اتنا عشق تھا، اتنی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو ہم نے گارڈ کو جو ہے اسلحہ تو دے دیا ہے، لیکن اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا کس قسم کا اب ہم نے قدم اٹھانا ہے، ہماری جو ہے۔ اور میں گزارش کروں گا وقار زکا سے بھی کہ آپ نے جو ہے نا اس کے اوپر سعد بھائی یہ جو ہمارے انتقال ہو گئے ان کے اوپر جو ہے نا آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہوئی ہے، کسی بھی طریقے سے آپ نے اس بندے کو جو ہے نا آپ نے پہنچانا ہے، جہاں پر بھی اس کی جو جگہ ہے یا پھر اس کا جو انجام ہے وہاں تک آپ نے پہنچانا ہے، آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے۔ بے شک اللہ ہی پہنچائے گا، لیکن آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے۔ اور میں جتنے بھی بلاگرز، میں آپ لوگ کو یہی کہتا ہوں کہ یار سوچ سمجھ کے جایا کرو، ان کے دماغ گھومے ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی اس بندے کا انٹرویو دیکھا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، نہ اس کو اردو بولنا آ رہی ہے، نہ اس کو یہ سمجھ آ رہا ہے۔ اس سے جب پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں مارا، وہ کہتا ہے یار مجھے پتہ نہیں ہے، میں وزیرستان سے یہاں پر آ گیا، بہت چھوٹا تو یہاں سے آ گیا، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا ہے کیا، اس نے بندہ مار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مینٹلی بڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں لوگ، پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات کس طریقے سے چل رہے ہیں، تو ایک جو یہ سانحہ ہو گیا ہے، اور بندہ جو ہے نا اس کے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ میں وہ کوشش کر رہا تھا ولاگنگ کے ذریعے سے تاکہ میری آمدنی آ سکے، تو ہم بیچارے کیا کریں گے لوگ،
ٹھیک ہے، ہم جو چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں جو کوشش کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے یا پھر خود اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑا بہت پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ آپ خود سوچو، ہم کیمرہ لے کے کہیں جائیں گے تو ہمیں لوگ گولی مار دیں گے کیا؟ آپ اس CCTV فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہو، پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ وہ بندہ جو ہے نا آرام سے اپنی جیب سے موبائل نکال رہا، اس کے پاس کیمرہ لے گیا تو بالکل یہاں پر اس کے AK-47 رکھ کے اس نے اس کو شوٹ کر دیا۔ بیچارہ گھر کا واحد کفیل تھا، بیچارہ خود کوشش کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ جاب لیس بھی تھا، تو وہ چاہ رہا تھا کہ میرا اگر میں بلاگنگ اسٹارٹ کروں گا کچھ اس طریقے سے۔ ہمارے عوام میں بھی مسئلہ ہے نا، جو چھوٹے یوٹیوبرس ہیں جو کہ اچھی بات کر رہے ہیں، ہمارے جیسے لوگ انہیں جو ہے پروموٹ نہیں کرتے، جو اپنی فیملیاں دکھا رہے ہیں، گند بلا ڈال رہے ہیں، ان کو بہت جو ہے نا پیک پہ لے جایا جاتا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے کتنا جو ہے نا اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے، کتنا اقدام کرنا ہے۔ دیکھیں پہلے بھی بہت جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اب بھی بہت جانیں ضائع، اور اللہ نہ کرے کہ آگے ضائع ہوں، اور ایک جان ابھی ضائع ہو چکی۔ یہ جو بندہ انتقال ہوا ہے، اس کو میرے خیال سے پورے پاکستان کی یوتھ جانتی ہوگی۔ صرف ایک وقار زکا کے لیونگ آن دی ایج شو میں جب یہ آ گیا تھا تو اس کو کافی لوگ جو ہے جاننے لگ گئے تھے، اور کافی لمبے تک یہ بندہ آیا ہے، میرے خیال سے ٹاپ 10 میں بھی یہ رہ چکا ہے۔ تو پھر جیتا نہیں، واللہ عالم کیا ہوا، پھر اس نے جو ہے اسکپ کر دیا، پھر اس نے ولاگنگ اسٹارٹ کی یا پھر کچھ بھی اس نے XYZ کیا ہوگا، تو بس اس کو جو مار دیا ہے۔ ابھی آگے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے پاکستان کے اندر ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جب بھی کسی بندے کو سیکورٹی میں ہائر کریں، سیکورٹی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم سیکیور نہیں ہیں، ہم پورے کراچی کی عوام سیکیور نہیں ہے، بالکل بھی سیکیور نہیں ہے۔ ہم سیکورٹی اگر یہی ہمارے جان کے دشمن بن جائیں گے تو ہمیں سیکورٹی کا فائدہ نہیں ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو ضرور پھیلائیے اور آگے بھی لوگ تک شیئر کیجیے، اور وقار زکا میں آپ سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے قدم اٹھائیں، کیونکہ یوتھ ہمیشہ جو ہے نا آپ کو اپنا رول اور آئیڈیل مانتی رہی ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے نا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے نا اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔